السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیارے دیوانوں، الحمدللہ 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، کیونکہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو، ہمارے تمام بھائی اور بہنوں کو جاننا یہ ضروری ہے۔ یہ عثمان غنی وہ ہیں جن کے حوالے سے میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان غنی کا ایک لقب یہ ہے کہ ذو النورین، یعنی کہ دو نور والے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں ان کو عطا کی تھی اور فرمایا تھا کہ میرے پاس اور بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کی نکاح میں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت عثمان غنی ہے جنہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں اتنا قربان کیا کہ آپ نے 2 مرتبہ جنت کو خریدا۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان نے جنت کو خرید لیا، ایک مرتبہ قحط ساری کے وقت پانی کا اہتمام کر ایک مرتبہ مال کو تقسیم کر۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور جو کوئی ان کی پیروی کرے گا راہ راست پر پا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی، اس کے حوالے سے میں خود تحقیق کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ 72 کے بارے میں نہیں پوچھا، وہ ایک کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ عمل کرنے والا وہ فرقہ ہوگا۔ اب یہاں پر میں یہ سوچنے لگا کہ حضور کے طریقے پہ ہی تو صحابہ چلتے تھے، تو حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ میرے صحابہ کے طریقے پہ بھی عمل کرنے والا؟ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات جو صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کے طریقے پر عمل نہیں کرتے، وہ فرقہ غلط ہے۔ اور الحمدللہ ہم پہلے سے حضور اور صحابہ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ہم نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعد ہم نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عورتوں کو پابندی لگا دی گئی، مسجد میں نہیں آ سکتے۔ پھر اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں غنی نے دیکھا کہ قرآن کو لوگ بھول رہے ہیں، تو لوگوں سے قرآن کو جمع کیا، اور اس سے پہلے قرآن جمع نہیں تھا۔ تو حضرت عثمان غنی کی یہ عظیم عنایت ہے ہم لوگوں کے لیے کہ انہوں نے قرآن کو اکٹھا کیا، اور ایک آج جو قرآن ہمارے پاس ہم نے دکھ رہا ہے 30 پاروں کا قرآن، حضرت عثمان غنی کی بدولت ہے کہ انہوں نے اکٹھا کر پورے قرآن کو جوڑا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہر صحابہ کے اس فعل کو میرے آقا دیکھ رہے تھے، اس لیے فرمایا کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے والا فرقہ جنتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے، ان کی شہادت کی دن پر حضرت عثمان غنی قرآن سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کی شہادت کے وقت بھی جب آپ کو شہید کیا گیا تو قرآن آپ پڑھ رہے تھے، اور آپ کے کچھ خون کے حصے اس قرآن پر پڑے، اور وہ قرآن ترکی کی میوزیم میں آج بھی رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عثمان غنی کے صدقے میں ہمیں بھی اللہ کی راہ میں، اس کی محبوبوں کی بارگاہ میں قربان کرنے کی، مال کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں بتانا ضروری تھی، تو اس لیے میں آپ کے سامنے آج یہ باتیں پیش کیا۔ ان تاریخوں کو یاد رکھیں، 11ویں تو یاد رہتی ہے، 12ویں یاد رہتی ہے، 6ٹھی یاد رہتی ہے، ہر دن ہمیں یاد رہتا ہے اولیاء اللہ کے حوالے سے، مگر ہمیں اس صحابہ کے دنوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔